اور جو مرزا غلام احمد قادیانی کے تک کفر اور مرتد ہونے میں شک کرے وہ سب سے بڑا ملعون اور سب سے بڑا مرتد ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ کتابیں بھی اس کی ہوں گی، بات بھی اس کی ہوگی، میں کومنٹس بھی زیادہ نہیں کروں گا، آپ خود دیکھیں اور پڑھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جس کے بارے میں سورہ آل عمران کے اندر آیا کہ وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا سب سے زیادہ عزت پانے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ایسی شان عطا فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور کلمۃ اللہ اور روح اللہ کا لقب دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم نے حضور کو اور ایسے معجزات عطا فرمائے جن کے بارے میں میرے صاحب کیا کچھ کہتی ہیں آپ خود سماعت فرمائیے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، میرے صاحب کی کتاب ہے کشتی یہ نوح، آپ کو اسکرین پر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک حوالہ نظر آئے گا۔ کشتی نوح کے صفحہ 81 میں لکھتے ہیں، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں احمد قادیانی کی، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانے میں ہوتا تو ہرگز وہ نہ دکھلا سکتا، اور خدا کا فضل اپنے ہاتھ سے جو مجھ پر پاتا۔ یعنی قادیانی کہتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان سے افضل ہوتا، جو کچھ میں دکھاتا ہوں، جو کچھ میں بیان کرتا ہوں، وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی پیش نہ کر سکتے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جن کے سورہ مریم کے اندر ان کے معجزات کی تعریفیں ہوئی ہیں، جن کے معجزات مردوں کو زندہ کر دینے کی ہیں، وہ ایک آگے بات آ رہی ہے۔ یہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ افضل ہوں اور میں ان سے زیادہ معجزات دکھا سکتا تھا۔ اور پھر کہتا ہے ایسا ہی نہیں، براہین احمدیہ کتاب کھولی ہے اس کی، جلد نمبر 5 صفحہ 39-40 دونوں صفحات پر مشتمل، کہا کہتا ہے ایسا ہی ایسا ہی عیسیٰ ابن مریم اور مریم کے خون سے اور مریم کی منی سے پیدا ہوا۔ یعنی عیسیٰ اسلام جو ہے وہ مریم کے خون سے اور منی سے پیدا ہوئے، پھر خدا نے کہا کہ کن فیکون، اور پھر ہو گیا۔ بس اتنی سی بات میں کون سی خدائی اور کون سی خصوصیت ہے کہ پیدا ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام پاک مریم کے منی سے، یہ الفاظ آتے میں کمنٹس نہیں کروں گا، میں صرف وہی ورڈز پڑھ رہا ہوں جو اس نے لکھی ہیں۔ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام پاک مریم کے منی سے پیدا ہوئے، اور پھر حضور نے اللہ نے فرمایا کن فیکون، وہ ہو گیا۔ تو اس میں کون سی خدائی ہے، خدا کا کون سا کمال ہے، اور اس میں کون سی خصوصیت ہے پیدا ہونے کی۔ موسم برسات میں ہزارہا کیڑے مکوڑے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیڑوں مکوڑوں سے تشبیہ دے دی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ارے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تو یہ کیا ہے؟ اگر نبوت کا دعویٰ تو میں نے دکھا چکا کہ ثابت ہے۔ نبوت کے دعووں کے علاوہ جو اس نے گند گھولے ہوئی ہیں، یہ دیکھیں، یہ نبی کی شان ہوتی ہے اس طرح کی گفتگو کرنا۔ یہ براہین احمدیہ جلد نمبر 5 صفحہ 39 اور 40 ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اس نے اگلی بات لکھی وہ سنیں۔ یہ کتاب اگلی ہے زمیمہ انجام آتم، صفحہ 16 ہے، اور صفحہ 16 پر مرزا قادیانی کا اپنا ہی حاشیہ ہے۔ اس کے اندر کیا لکھتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کے معجزوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو، یعنی بعض مرزا قادیانی کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں تو ذرا آپ کو معجزہ دکھائیں۔ تو آپ جب مرزا قادیانی معجزہ نہیں دکھا سکا تو اس نے آگے سے یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ڈالی، اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے اگلوں پہ ڈالی۔ تو کہتے ہیں بعض اوقات عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ جب معجزہ مانگتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام معجزہ نہیں دکھا پاتے تھے، تو آگے سے عیسیٰ علیہ السلام معجزہ مانگنے والوں کو ننگی گالیاں دیتے اور ان کو حرام، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کو لوگ گالیاں دیتے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ حرام کار اور حرام کی اولاد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کو ننگی گالی دیتے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ تم حرام کار ہو، حرام زادے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی روز سے شریف لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام سے کنارہ ہی کر لیا۔ اسلام کو شریف لوگ چھوڑ گئے تھے، جو 7 بچے تھے وہ سب بدماشی بچے تھے۔ یہ زمیمہ آتم انجام آتم، یہ کتاب میری نہیں جناب مرزا قادیانی کی ہے، اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 کے اندر صفحہ 390 پر یہ بات موجود ہے، اور اس کا صفحہ 16 ہے۔ یہ ہے جناب مرزا غلام احمد قادیانی۔
پھر پاک مریم کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ میں آگے آ رہا ہوں، پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنیں. اور پھر کہتا ہے کہ یہاں پر بات نہیں چھوڑی، پھر اسی کتاب ضمیمہ انجام آتم کے سبق شروع کے اندر آغاز کرنا لکھا، اور ازالہ اوہام کے اندر صفحہ 322 پر بھی یہ بات لکھی، اور روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ 263 پر یہ تفصیل بات موجود ہے. تو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام نے معجزے، اس زمانے میں ایک تالاب تھا، کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک تالاب تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے. خیال کیا جاتا تھا کہ اس تالاب کی مٹی میں آپ جو بھی استعمال کریں اس میں شفا ہوتی ہے. تو اس تالاب کی مٹی چھپا کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے رکھی ہوئی تھی، تو اسی کی مدد سے عیسیٰ علیہ السلام شفا دیتے تھے، اور اس کو لوگوں نے معجزہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا انکار کر رہا ہے. اور پھر یہاں یہ تو بات کی اس نے اپنی کتاب ضمیمہ انجام آتم کے صفحہ 7 پر، ازالہ اوہام کے اندر. پھر اس نے ازالہ اوہام کے صفحہ 38 پر تھوڑی اور وضاحت کرتے یہ بات کہا، کہتا ہے یہ بات یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم باذن حکم الہی اس عمل ترب میں کمال رکھتے تھے. وہ جو ہوتا ہے نا مسٹرمزم، جو ہوتا ہے ہاتھ کی صفائی دکھا کر کے لوگ شبدہ بازی دکھاتے ہیں. جو لوگ جن کے پاس کمال نہیں ہوتا وہ ہاتھ کی صفائی سے شبدہ بازی دکھاتے ہیں، ٹوٹکے استعمال کر کے لوگوں کی نظروں سے اجالا کر کے الٹی سیدھی باتیں دکھاتے ہیں، شبدہ باز. تو کہتا ہے اللہ کی اذن سے مریم علیہ السلام کے بیٹے مسیح کو وہ عمل شبدہ بازی حاصل تھا، یعنی معجزہ کوئی نہیں تھا، یہ وہ تھا. اور پھر جب سورہ آل عمران کی بات اس میں پیش کی گئی تو پھر نفس مصدر اس کی کتاب ہے. کیا کتاب ہے؟ نفس مصدر. نفس مصدر کے صفحہ 303 پر حاشیے میں لکھتا ہے، اور جلد نمبر 3 صفحہ 254 حاشیہ نفس مصدر الگ سے چھپی، اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اور اوریجنل نفس مصدر کا صفحہ 303 ہے، اس کے اندر اس نے لکھا، حد کر دی. کہتا ہے سو کچھ تعجب کی بات نہیں کہ خدا تعالیٰ نے عیسیٰ مسیح کو عقلی طور پر ایسے طریق کی اطلاع دی تھی جو ایک مٹی کے کھلونے کسی کل کے دبانے سے کسی پھونک مارنے کے طور پر پرواز کرتا ہوا، جیسا پرندہ پرواز کرتا ہے ایسا کرتا ہو، اور اس کو وہ عیسیٰ السلام دکھاتے ہوں. کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مٹی کے کھلونا جو ہوتا ہو وہ کسی خاص شعبے کے تحت پرواز کرتا ہو، جو اس دور میں لوگوں کی نظروں میں لوگوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا. جیسے کہ آج کے دور میں جہاز اڑتا ہے، تو اگر آج سے 5000 سال پہلے لوگوں کو بتاؤ کہ وہ جہاز اڑ رہا ہے تو وہ مانیں گے؟ وہ تو اسے معجزہ سمجھیں گے نا، معجزہ. تو اس نے کہا کہ اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کا کوئی علم سیکھ کر کے پرندوں کو اڑاتے تھے ہاتھ سے بنا کر کے، جیسا کہ جہاز اڑتا ہے. تو اس کو جناب وہ کھلونا جو ہے وہ اڑتا تھا، تو لوگ اسے معجزہ سمجھتے تھے، اور عیسیٰ السلام اسے معجزہ بتاتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. میں اس پہ کمنٹس نہیں کر رہا، آپ خود بتائیں اس بندے کی حمایت کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات کی، ضمیمہ انجام آتم صفحہ 7 لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو شجرہ نسب تھا انتہائی گندا تھا. کسی نے ان سے کہا نا کہ تمہارے باپ دادا کچھ عجیب تھے اور تم اتنے بڑے عالم بن گئے ہو. اس کے باپ دادا جو تھے، مرزا قدانی کے جو والد تھا یا اس کے بڑے بڑے لوگ تھے، تھوڑے سے ان پہ اعتراض ہوتے ہیں نا. تو کسی نے ان کی نسب پر اعتراض کیا تو یہ آگے سے جواب دیتے ہو، یہ عیسیٰ علیہ السلام پہ پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب انتہائی گندا تھا. 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار. عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں. یہ حوالہ نوٹ کریں، ضمیمہ انجام آتم صفحہ 7. روحانی خزائن اٹھائیے، یہ مجھ سے لیجئے، مجھ سے. کتاب چاہیے ہو مجھ سے لیجئے، میں دوں گا کتاب. پوری کتاب خود لیں اور پڑھیں. بات نہ ہو میں مجرم. اب یہ تو کہانی ہو نہیں سکتی کہ آگے اور پیچھے سے کاٹ کے رضوی نے جھوٹ بولا ہے. جناب یہ کہانی میں نہیں ہونے دوں گا. میں کوئی مولوی نہیں ہوں کہ جناب آج مولویوں پہ اعتراض کریں. میں تو کسی مولوی سے نہ چندہ لیتا ہوں، نہ میرا تعلق کسی علماء کا، علماء حق کا. وہ کسی مسئلہ کی بھی ہو، ان کا احترام مجھ پہ واجب ہے.
میں تو علماء کی جوتی اٹھانے والا ہوں اور انشاءاللہ ایسی طبیعت صاف کروں گا. انشاءاللہ اس چینل پر میں رہا, اگر چینل میرا بلاغ نہ کرا دیا گیا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ طبیعت مکمل قادیانیوں کی طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ, اور ان کے ماننے والوں جو ناجائز اولادیں ہیں ان کی بھی. اچھا, پھر اگلی بات, یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. اس نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اعتراض کیا, اور ہاں پھر کہتے ہیں نفس مصدر کتاب ان کی صفحہ 5 شروع میں ہی کہتے ہیں وہ گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تھی؟ گالیاں دینے اور بد زبانی کی عادت تھی, نعوذ باللہ من ذالک. اور کہتے ہیں ادنا سی ادنا بات پہ غصہ آ جایا کرتا تھا, کیونکہ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ اپنی کتابوں میں بڑی بڑی گالیاں دی ہیں علماء کو, اور علماء کو کہا کہ یہ کنجریاں ہیں. علماء کے لفظ کنجری استعمال کیا ہے, علماء کو ننگیاں گالیاں دی ہیں اپنی کتابوں کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے. جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی گالیاں دی نا لوگوں کو, تو لوگوں نے آگے سوال کیا کہ آپ گالیاں دیتے ہیں, تو آگے سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہی حال تھا. عیسیٰ علیہ السلام بڑے بد زبان کرتے تھے اور گالیاں دیتے تھے, ادنا سی بات پہ غصہ آ جایا کرتا تھا, اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے, آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نفس مصدر کے اندر قادیانی دلال اور دجال کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا؟ گالیاں دینے کی اور بد زبانی اور جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. میں کیا کہوں, یہ کتاب کون سی ہے؟ نفس مصدر. جی, یہ کوئی نہ کہے کہ میں اٹھا کے پھر ازارت و عوام اٹھائیے, آپ حیران ہو جائیں گے. کہتا ہے اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے کبھی یہ امید سمجھتا تھا کہ ان عجوبہ نماؤں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ تھا. کہتا ہے کہ بس تھوڑا ماں مجھے ڈرا ہے, ورنہ میں عجوبے دکھانے میں مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ سے کم نہیں, ان سے زیادہ ہی ہوں میں. یعنی پہلی بات یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے پاس معجزے نہیں تھے, وہ عجوبے دکھاتے تھے. اور دوسری بات اگر دکھانے کی بات آ جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ سے بھی افضل ہے. یہ کتاب میری نہیں ہے سر, یہ ازاد و عام ہے, صفحہ 309 کا حاشیہ ہے, روحانی خزائن کے اندر یہ شامل ہے, جلد نمبر 3 صفحہ 258 پہ. ایک دفعہ کسی بندے نے مرزا صاحب کو کہا کہ آپ تھوڑی افیون کھایا کریں. افیون سمجھتے ہیں نا, چرس نما ایک ادویات میں سے ہے, کہ مرزا صاحب آپ تھوڑی افیون استعمال کیا کریں. شراب جو خیر آپ پیتے ہیں تو آپ صاحب نے افیون بھی, ٹھیک ہے. تو جب افیون کی بات مرزا صاحب سے کسی نے کی تو آگے سے کہتے ہیں کہ پھر لوگ کہیں گے پہلا مسیح ابن مریم شرابی تھا اور دوسرا افیون خور. یعنی پہلے جو عیسیٰ تھا وہ کون تھا؟ شرابی تھا. اور دوسرا عیسیٰ جب دوبارہ نازل ہوا ہے وہ میں, تو وہ کون ہے؟ وہ افیون کھانے والا ہے, تو اس لیے میں نہیں کھاتا. اب آتے ہیں باغ مریم کی طرف. لوگوں یاد رکھو, پاک مریم علیہ السلام کا وہ مقام ہے, قرآن کے اندر چند ہی عورتیں ہیں جن کا تذکرہ طہارت کے لیے بیان ہوا. یہ آل بیت میں سے اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا, حضرت پاک مریم علیہ السلام, حضرت پاک حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا, تمام عورتوں, خاص عورتوں کے تذکرے قرآن میں آئے, جیسا کہ فرعون کی بیوی کا بھی تذکرہ